بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں آپ کے سامنے خواب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، کون سے خوابوں کی تعبیریں جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے رات کو سونے کے وقت، تہائی رات گزر گئی، اس وقت خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر علماء معبرین فرماتے ہیں کہ تقریباً ایک مہینے کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ خواب جو سحری کے وقت دیکھا ہو، تہجد کے وقت، سحری کے وقت، تو یہ اس خواب کی تعبیر ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سچے خواب وہ سحری کے وقت کے ہوتے ہیں۔ رات کے جو خواب ہوتے ہیں ان کے اندر آدمی کے کھانے پینے کا بھی دخل ہوتا ہے، معدے کی آمیزش ہوتی ہے، عضلات کا دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ 100% صحیح نہیں ہوتے، وہ 60% کے قریب وہ صحیح ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر جا کے ان کی تعبیر مکمل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جو سحری کے وقت کے خواب ہیں وہ اس وجہ سے صحیح ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ معدہ خالی ہوتا ہے، دل و دماغ پر نور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں حدیث کے اندر آ گیا کہ سچے خواب سحری کے وقت ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو خواب سحری کے وقت دیکھتے ہیں ان کے خواب 100% سچے ہوتے ہیں، اور من و عن اسی طرح جلد ہی ان کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ خواب جو سحری کے وقت دیکھے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور جو رات کو دیکھے جاتے ہیں وہ کذب کا احتمال ہوتا ہے، جھوٹے خواب ہوتے ہیں، وہ شیطانی باتوں کا اس کے اندر آمیزش ہوتی ہے، خیالات کا اس کے اندر دخل ہوتا ہے۔ جیسے آدمی کے خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، ذہن ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جب سوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں وہ تصورات گردش کرتے ہیں اور وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آدمی صبح کو اٹھتا ہے، وہ صبح کو اٹھ کے وہ عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہے کہ میں نے نیند میں یہ دیکھا، جبکہ وہ خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، ان کے نظریات ہوتے ہیں، ان کے پورے دن کی جو ذہن کی اندر جو باتیں ہوتی ہیں، گردش کرتی ہوتی ہیں، وہ خیالات کے اندر آتی ہیں، اس وجہ سے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن جو سحری کے وقت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر خالی الذہن ہوتی ہیں، اور رحمت الہی کا اس وقت نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی اللہ کی طرف سے جب نزول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں، جو ذہن میں باتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے جو اس کے ذہن میں جو بات القاء ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی نبوت کا 40واں حصہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن آدمی جو خواب دیکھے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ گو مومن کی طرف وحی تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، نعمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں کہ تمہیں ان قریب فلاں نعمت ملے گی۔ وہ سحری کے وقت کے خواب کا اس کے اندر دخل ہوتا ہے۔ ایک خواب آپ کے سامنے ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک وہ شخص جس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جہاز کا سفر کر رہا ہے، اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ جہاز کے اندر وہ سوار ہے اور آسمانوں کا سفر کر رہا ہے۔ اس کے خواب کے اندر یہ چیز نظر آئی کہ جہاز کا اس نے سفر کیا۔ اب صبح کو جب بیدار ہوا، اس نے خواب بیان کیا کہ میں اپنے گھر سے چلا اور جہاز کا میں نے سفر اختیار کیا، اور وہ جہاز چلتے چلتے آسمان کی بلندی تک پہنچا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملنے والی ہے۔ جس نے ایسا خواب دیکھا کہ
جہاز کا اس نے سفر کیا، اور ایسا سفر کہ اس کے اندر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی پریشانی نہیں پہنچی، بلکہ وہ جہاز چلتے چلتے آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے خواب کی تعبیر علماء معبرین نے، علامہ مغربی رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالی، دیگر معبرین سب نے یہی تعبیر بیان کی ہے کہ جو شخص خواب میں سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ جہاز کا سفر کر رہا ہے اور آسمان کی بلندی کو پہنچ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں، اس کو عزت ملے گی، عزت اور سر بلندی اس کو ملنی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو خواب میں دکھایا تاکہ اس کو یہ نعمت ملنے کی خوشخبری حاصل ہو جائے۔ تو مومن آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کوئی خواب کے اندر کوئی چیز دکھاتے ہیں، گویا کہ یہ اس کے لیے خیر کن ہے، مبارک ہے، اس کے لیے عزت ہے۔ لہذا ایسا خواب جو آدمی دیکھے اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کی تعبیر ظاہر ہو جائے، اور اچھے خواب کو ہم اپنا معبرین سے بیان کیا کریں، ہر ایک کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو خواب بیان کر دے جو اس کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا، اور وہ آگے سے سن کے کوئی بات اس کے بارے میں کہہ دے تو اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط بات کہہ دے کسی حسد اور نفرت اور دشمنی کی وجہ سے تاکہ اس کا نقصان ہو، تو پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خواب ایسے شخص کو بیان کیا جائے جو تعبیر کا علم رکھتا ہو، خوابوں کی تعبیر جانتا ہو اور اصول و قوانین سے واقف ہو۔ ایسے شخص کو، عالم دین کو، نیک انسان کو یہ خواب بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کے خواب کی تعبیر صحیح طرح اور جس طرح اس نے خواب دیکھا ہے اس کے مطابق اس کی تعبیر ظاہر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی دولت عطا فرمائے، ہر قسم کی نعمت سے مالا مال فرمائے، عزت والی شرافت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔